بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میرا نام محمد جنید ہے اور میں وائٹ ہیڈ کوپریٹو کا فاؤنڈر ہوں۔ اور وائٹ ہیڈ کوپریٹو میں ہم آپ کو گرافک ڈیزائن سے لے کر ویڈیو ایڈیٹنگ اور اینی کائنڈ آف اپلیکیشن ERP اور ویب سائٹ ڈیولپمنٹ، اس طرح کی ہر طرح کی سروسز جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو ہماری ویب سائٹ بھی انشاءاللہ آپ بہت جلد آن لائن دیکھیں گے اور انشاءاللہ مزید آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیلز جو ہے ملتی رہیں گی۔ اور آج ہمارے ساتھ جشن آزادی کے موقع پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں فراز صاحب۔ ہم جشن آزادی کے موقع پر جو ہے وہ بات کریں گے، تو فراز صاحب سے بھی تعارف کرواتے ہیں۔ جی فراز صاحب۔ جی جیسا کہ آپ نے بتا دیا اپنا، پر میرا نام فراز ہے اور میں اسپورٹس ویئر کا ایکسپورٹر ہوں۔ اسپورٹس ویئر مینوفیکچرنگ کروا کے وہ ڈفرینٹ کنٹریز میں ایکسپورٹ کرتا ہوں۔ تو ساتھ میں ایک یہ میرا یوٹیوب کا چینل بھی ہے جہاں پہ میں ٹریولنگ بلاگ اور انفارمیشن ڈفرینٹ ٹاپکس پہ پرووائڈ کرتا ہوں، اور ڈسکشن ہم کرتے ہیں، میں اور جنید صاحب مل کے مختلف ٹاپکس پہ ڈسکشن کرتے ہیں۔ اور آج کے دن ہم 14 اگست کے حوالے سے بات کریں گے کہ 14 اگست جو ہے وہ کس طریقے سے منائی جاتی ہے، وہ کیوں منائی جاتی ہے، 14 اگست کی امپورٹنس کیا ہے اور یہ کس طریقے سے منانی چاہیے۔ تو اس حوالے سے ہم آج تھوڑا سا اس موضوع پہ بات کریں گے۔ تو میں جنید سے ہی اسٹارٹ کرتا ہوں۔ جنید صاحب آپ بتائیں کہ 14 اگست بیسیکلی کیوں منائی جاتی ہے اور اس میں کیا جی دیکھیں، جیسے کہ ہم پاکستانی سٹیزن ہر بندہ ہی یہ جانتا ہے کہ 14 اگست کے دن پاکستان میں آیا تھا۔ تو بیسکلی تو یہ ہماری ایک کیونکہ ہم ایک غیر قوم کے بلکہ دو غیر قوموں کے تسلط سے آزاد ہوئے تھے، تو اس خوشی کے دن کو ہم مناتے ہیں جشن آزادی کے طور پر۔ ہم نے اپنے لیے ایک الگ سے اپنا وطن جو ہے وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اور اس پوری قوم نے مل کر اپنا ملک بنایا۔ تو دوسرا، اس دن کی یاد تازہ کرنے کے علاوہ جو آج کل 14 اگست یا ہر سال ہمارا اس دن کو منانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اب اپنے آپ کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے بچوں کو اور پورے پاکستانی قوم کو اس چیز کی یاد دہانی کروائیں۔ اگر کچھ کو یاد ہے تو اسے دہرائیں، اور کچھ کو نہیں یاد تو انہیں یاد دلائیں، اور جن کو نہیں پتا لائک جو ہمارے بچے ہیں انہیں یہ بتائیں کہ اس دن کی امپورٹنس کیا ہے، اور خاص طور پہ اس دن کی اور 1947 سے پہلے جو یعنی کہ جب ہمارا پاکستان نہیں تھا تو ہم کن چیزوں سے گزر رہے تھے، کیا حالات تھے، کیا صورتحال تھی۔ اس دن کو بالخصوص منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر فرد، ہر مختلف لیولز کے اوپر، مختلف سطح کے اوپر، یعنی کہ علماء حضرات جو ہیں وہ اپنی سطح کے اوپر عوام کو بتائیں، پیرنٹس اپنی سطح کے اوپر عوام کو بتائیں، اسکول ٹیچرز اپنی سطح کے اوپر اپنے بچوں کو بتائیں کہ کن حالات میں جو ہے وہ پاکستان بنایا گیا تھا، پاکستان بنانے کی وجوہات کیا تھی، اور ہمیں کس طرح سے پھر اس دن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملک جیسی عظیم نعمت عطا کی۔ تو یہ بہت بڑی ریزنس میں سے چند ایک ریزن جو ہے میں نے آپ کو بتایا۔ جی فراز صاحب، آپ کے خیال سے جو ہے اس کے علاوہ 14 اگست کی یا پھر اس کے ساتھ ساتھ 14 اگست کی کیا امپورٹنس ہے؟ جی، میں اگر اس حوالے سے میں بات کروں تو 14 اگست کی ہماری لائف میں بہت ہی زیادہ امپورٹنس ہے۔ وہ اس حوالے سے کہ 14 اگست جو ہے یہ ہماری آزادی کا دن ہے۔ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہم برطانوی راج سے آزاد ہوئے تھے، ٹھیک ہے، مگر اس آزادی کے بھی کچھ ریزنس تھے۔ 14 اگست ہماری لائف میں بہت ہی امپورٹنٹ دن ہے اور اس کی بڑی زیادہ سگنیفیکینس ہے ایز اے پاکستانی ہم سب کی لائف میں، کیونکہ 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا، جیسا کہ آپ نے بتایا برطانوی راج سے آزاد ہوا پاکستان، تو اس کی آزادی کی بھی ایک بڑی امپورٹنٹ ریزن تھی، اور وہ ریزن یہ تھی کہ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پہ آزاد ہوا۔ اور دو قومی نظریہ کیا تھا کہ مسلمان اور ہندو آپس میں بھائی بھائی اکٹھے نہیں رہ سکتے، ہم اکٹھے کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم عید الاضحیٰ پہ گائے کی قربانی کرتے ہیں اور ہندو اس کو اپنا بھگوان گاؤ ماتا کے طور پہ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے رنگ، مسلمانوں کی تہذیب، مسلمانوں کے نام، مسلمانوں کے کھانے، ٹھیک ہے، سب الگ تھے ہندوؤں سے۔ تو پاکستان بنانے کی مین ریزن دو قومی نظریے تھی۔ جیسا کہ میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ بات بتاؤں گا کہ ترکی ہے، ترکی اس وقت آدھا یورپ میں ہے اور آدھا وہ ایشیا میں ہے۔ تو ترکی نے بڑی کوشش کی کہ وہ اپنے آپ کو یورپ میں ہی کنسیڈر کر پائے اور یورپی یونین کا رکن بنے، مگر انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ایک مسلمان اسٹیٹ ہو اور ہم غیر مسلم ہیں، ہم آپ کو یورپ میں ایڈ نہیں کر سکتے۔
اور یہ بیسیکلی دو قومی نظریہ ہے، یعنی کہ آپ چاہے جتنی مرضی ترقی کریں، جو مرضی کریں، مگر ہندو اور مسلم کبھی بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان پیش کی گئی، ٹھیک ہے، اور یہی ایک جس کا نام ابھی گریٹر اقبال پارک ہے، یہاں پہ وہ قرارداد پاکستان پیش کی گئی، اور وہی قرارداد پاکستان پھر آگے جا کے پاکستان کی آزادی کا باعث بنی، اور اسی پہ ہی پاکستان نے انڈیا مسلم لیگ نے اور مسلمانوں نے مل کے اسٹرگل کی اپنے اس زمانے میں، اور اسٹرگل کرنے کے بعد بہت زیادہ قربانیاں دینے کے بعد انہوں نے 14 اگست 1947 کو 27ویں رات کو پاکستان کی آزادی کی خبر ریڈیو پاکستان پہ سنی۔ اور اس کے لیے میں اگر آپ کو سجیسٹ کروں، اگر کوئی ہمارا ویور اگر کوئی بک ریڈنگ بھی کرتا ہے تو میں اس کو کہوں گا کہ خاک و خون ایک بک ہے، میرے مائنڈ سے اس کے رائٹر کا نام ہو گیا، خاک و خون ایک بک ہے، وہ آپ ضرور پڑھیں۔ اس میں نے بڑے ہی واضح طور پہ بتایا کہ پاکستان کس طریقے سے وجود میں آیا، وہی مسلمان اور وہی سکھ وہی ہندو جو اکٹھے ایک ہی محلے میں رہتے تھے، اور جب پاکستان الگ ہوا تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کتنا ظلم کیا، کتنے ستم ڈھائے، تو ایٹ دی اینڈ پاکستان کو بننا تھا اور وہ پاکستان بنا۔ نئی نسل جو ہے اس کو تو ان چیزوں کا نہیں پتہ، شاید ہمیں بھی اس لیول پہ اس کی امپورٹنس کا نہیں پتہ جتنا کہ ہمارے بڑوں کو پتہ ہے، جنہوں نے قربانیاں دی، سب اپنا گھر بار چھوڑ کے، ٹھیک ہے، وہ یہاں پہ پاکستان میں مائگریٹ کر کے یہاں پہ آ گئے، تو انہوں نے اپنی جائیدادیں، زمین، گھر، ہر چیز وہاں پہ چھوڑ کے آ گئے۔ لاسٹ ڈیز میں میں ایک انٹرویو بھی سن رہا تھا، وہاں پہ ایک ہندو تھا، ایک مسلمان تھا ہندوستان میں، وہ اپنے آپ کو بڑا نا کہہ رہا تھا جی ہم بڑے خوش ہیں ہندوستان میں، ہم بڑے اچھے سے رہ رہے ہیں، پاکستان کو ہماری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مگر وہ اب آ کے وہ لوگ بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان بالکل ٹھیک ریزن پہ بنا تھا، وہاں پہ مسلمانوں کو کوئی مذہبی آزادی نہیں ہے، وہ نماز صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے، وہاں پہ مسجدوں کو گرایا جاتا ہے، وہاں پہ مسلمانوں کی بھی جو مقدس کتابیں ہیں یا جو مقدس مقامات ہیں ان کی بے حرمتی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ جو ہندوؤں کے مذہب کی باتیں ہیں، جو نعرے کہہ رہے ہیں اس طرح ایک طرح سے وہ ان کو لگائیں، تو اس لیے پاکستان جو ہے وہ بہت ضروری تھا بننے کے لیے، جس کے لیے قائد اعظم نے اور ان کے ساتھیوں نے بڑی انتھک محنت کی، ٹھیک ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے لیڈرشپ عطا کی، اور 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا۔ جی تو جنید صاحب، میں اب آپ سے پوچھوں گا کہ ہم پہلے کس طریقے سے 14 اگست مناتے رہے ہیں، یا 14 اگست پاکستان میں پہلے کس طریقے سے منائی جاتی رہی ہے، اور کچھ آپ اس بارے میں بتانا چاہیں، کچھ شیئر کرنا چاہیں تو؟ ایک مطلب میں آپ کو آج سے 20 سال پہلے کی بات بتاتا ہوں کہ اس ٹائم ہم فجر کی نماز کے بعد جب اپنے گھروں میں آتے تھے تو ہمارے گھر والے اس ٹائم بڑے دن کے اسپیشل کھانے بنایا کرتے تھے، جنہیں کہ ہم خود بھی کھاتے تھے اور اپنے ہمسایوں میں اپنے دوستوں میں تقسیم کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد سب سے پہلے تو ہر جگہ پہ گھروں میں اور مساجد میں ملک کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام ہوتا تھا، اور صبح 6 بجے ہم بڑی اس چیز کو اہتمام سے دیکھا کرتے تھے کیونکہ پریڈ ہوا کرتی بازار میں، پریڈ گراؤنڈ میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، اس ٹائم پی ٹی وی کے زمانے میں جہاں سے بھی پریڈ جو ہے وہ نشر ہوا کرتی تھی، بڑے اہتمام سے دیکھتے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم اپنے دوستوں کو، باقی سب کو عید کی مبارکباد کی طرح، جشن آزادی کے دن کی مبارکباد دی ہوتی تھی، اور پھر اس کے بعد ہم دنیا لگایا کرتے تھے، اور ہمارے گھر کے بڑے اور بچے سب بڑی خوشی سے اس چیز میں شامل ہوا کرتے تھے، اور پھر شام کے ٹائم جو ہے ہم جب باہر جایا کرتے تھے تو یعنی کہ اگر اس سے تھوڑی دیر بعد کی بات کریں یا آج سے 10 سال پہلے کی بات کریں تو جو شامیں ہوا کرتی تھیں ان میں یہ ہوتا تھا کہ جو لڑکے تھے ہر کوئی اپنے ٹیلنٹ کے مطابق مختلف کام کر رہا ہوتا تھا، اور اس کی چین میں یہ آیا ہے کہ اب ہم اس دن کو منا تو رہے ہوتے ہیں لیکن اس دن کو منانے کے مقصد ہمارے بہت ہی کم لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے، ہر بندہ اس دن پہ اپنے اپنے طریقے سے بہت سے کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن جو اس دن کو منانے کا مقصد ہے آئی تھنک وہ ہم بہت حد تک جو ہماری عوام ہے وہ بتاتے ہیں۔ اس بارے میں آپ سے بھی آپ کی رائے جاننا چاہتا تو میں یہی کہوں گا اس بارے میں کہ بالکل آپ نے ٹھیک باتیں کی ہیں کہ پہلے لوگ صبح اٹھ کے مساجد میں جاتے تھے، پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگتے تھے، اور گھروں میں آتے تھے، مبارکباد دیتے تھے، اور ملی نغمے گائے جاتے تھے بہت روڈس کے اوپر اور گھروں میں، اور ٹی وی چینلس میں بھی اسپیشل ملی نغمے چلتے تھے، اور اس سے یہ ہوتا تھا کہ ایک انسان میں اور جو بھی سنتا تھا اس میں ایک جوش پیدا ہوتا تھا، ایک محبت پیدا ہوتی تھی اپنے ملک کے لیے۔ تو پھر اس کے بعد جھنڈیاں لگائی جاتی تھیں، ٹھیک ہے، اور جھنڈے لگائے جاتے تھے، بیچز ہوتے تھے بڑی طرح کے لائٹ والے، اور ڈفرینٹ طرح کے وہ بیچز ہوتے تھے جو ہم لگاتے تھے، جھنڈے بنے ہوتے تھے، بے شمار طرح کے بیچز ہوتے تھے بڑے بڑے پیارے، اور
फिर वक्त के साथ साथ बाइक्स आ गई, बाइक्स बहुत ज़्यादा इन हो गई, हर इंसान की पहुंच में आ गई। और एक वक्त ऐसा भी आया था कि 14 अगस्त पे सिलेंसर उतारना एक रस्म बन चुकी थी एक तरह की, कि जो भी लोग बाइक चलाते थे रोड पे उनका ये होता था कि वो सिलेंसर उतारें और गली मोहल्लों में रोड पे बेइंतहा का शोर करते थे, जिससे शोर की आलूदगी तो पैदा होती ही थी, मगर उसके साथ साथ जो मरीज़ हैं या कोई घरों में बुज़ुर्ग हैं या कोई बच्चे हैं या कोई बड़े हैं, वो उनका लिए अलग से सेक्टर बनी होती थी। तो इस तरीके से पहले पाकिस्तान में अगर हम अपने इमीडिएट माहौल में देखें तो 14 अगस्त मनाई जाती रही है। मुझे याद है हम जब छोटे होते थे तो बड़ी मेहनत के साथ हम जड़ियाँ ताकि के ऊपर लगाते थे, ताकि पे लगा के फिर उनको जो एंटीना होता था टीवी का उसके साथ हम बांधते थे और बांध के वो पूरे छत पे ना वो जड़ियाँ लगाते थे और बहुत प्यारी, हाँ बहुत ज़्यादा घरों में ये जड़ियाँ लगी हुई नजर आती थी, मगर अब तो वो रवाज ही नहीं है। कुछ मानसून का मौसम ही इन दिनों में आता है कि जड़ियाँ लगाएं तो बारिश हो जाती है, तो कुछ इस वजह से भी थोड़ा थोड़ा जड़ियों की तरफ से लोग उनका रुझान कम हो गया। तो बाकी ये है कि बड़े अच्छे तरीके से भी मनाई जाती रही थी, मगर उसमें कुछ बुरी बातें भी थी। लोग अपने अपने तरीके से वो 14 अगस्त मना रहे होते थे, ठीक है, मगर अब काफ़ी हद तक बेहतर है। और मैं मज़ीद अगर ऐड करूँ तो अब किस तरीके से 14 अगस्त मनाई जा रही है पाकिस्तान में या गुजरावाला की हद तक की बात करूँ, वैसे तो ओवरऑल पाकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ी एक ड्राइव चलाई हुई है, प्लांटेशन ड्राइव मानसून के मौसम में। मगर गुजरावाला की हद तक अगर बात की जाए तो गुजरावाला ने रिसेंटली वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है, 1 मिनट में 52,000 पौधे लगाए उन्होंने, ठीक है। गुजरावाला के स्टूडेंट्स ने, लोगों ने, आम शहरियों ने, गवर्नमेंट सर्वेंट्स ने, सब ने मिलकर ये रिकॉर्ड बनाया। तो ये बहुत बड़ी बात है, 1 मिनट में 52,000 जो पौधे लगाए हैं। तो इसके अलावा एक ये बड़ी अच्छी बात है कि लोग 14 अगस्त वाले दिन अब पौधों की तरफ रुझान जा रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, क्योंकि वैसे भी ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा होती जा रही है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा गर्मी में भी इजाफा हो गया है, लोग दरख्त काट रहे हैं, पौधे हैं नहीं, काश्त के लिए ज़मीन है नहीं, तो उससे बड़ी ज़्यादा पोल्यूशन में भी इजाफा हो रहा है। मगर ये जो बात है कि जो अब एक लोगों में अवेयरनेस आ गया, मुख्तलिफ तरह के एनजीओज काम कर रही हैं, डिफरेंट लोग मिलकर आपस में दोस्त काम कर रहे हैं, मैंने खुद भी पौधे लगाए हैं, ठीक है, उसमें ये होता है कि लोग पौधे लगाते हैं और उनकी देखभाल करते हैं और अपने अपने नाम का एक पौधा लगा रहे हैं, बजाय ये कि वो 14 अगस्त पे किसी गैर जिसको कह लें कि बदतहज़ीबी में वो मुलव्वस पाए जाएँ, जो एक लोगों के लिए और किसी के लिए बल्कि उनके अपनी खुद के लिए मसले मसाइल पैदा करें, वो लोग अब पौधों की तरफ उनका रुझान बढ़ता जा रहा है। तो इससे आहिस्ता-आहिस्ता उनका जो पौधों की तरफ रुझान है, उससे ये होगा कि पाकिस्तान में, गुजरांवाला में, ओवरऑल पाकिस्तान में एक जब बहुत ज़्यादा पौधे उगेंगे, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में कमी आएगी और बहुत फ़ायदा होगा। इरफान साहब, आपने माशाल्लाह अच्छी बात की है कि जो करंट जो ट्रेंड है 14 अगस्त को मनाने का, वो आपके शहर में गुजरावाला की उसमें अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत भी दे और अल्लाह ताला पाकिस्तानी पूरे पाकिस्तान में इस ट्रेंड को जो है वो बेहतर तरीके से चलाने की हमें तौफीक अता फरमाए। प्लांटेशन बहुत अच्छी चीज़ है और हमारी आज के दौर की ये इस कदर बड़ी नेसेसिटी है कि जितनी अहमियत इसकी है और जितनी ज़रूरत इसकी है और जितना क्रिटिकल ये है, हम इसे उस लेवल पे क्रिटिकली नहीं ले रहे हैं। मतलब कि जो रिपोर्ट्स हैं इस वक्त कुछ जो कि इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से, वो ये प्रेडिक्ट कर रही हैं कि अगले 50 साल में जो हमारा क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे जो समंदर हैं वो उसकी जो सतह है वो इस कदर ऊपर आ जाएगी कि दुनिया में बहुत से आइलैंड्स जो हैं वो उसमें से मिटने का खतरा है। अगर हमने क्लाइमेट चेंज को नहीं रोका तो हमारे समंदरों का पानी इस कदर ऊपर आ जाएगा और हमारे ग्लेशियर्स इस कदर पिघल जाएंगे कि इससे बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं। यानी कि इससे जो बड़े बड़े नुकसान हैं उनमें पहला तो ये है कि हमारे गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत कम हुआ करेगी और गर्मी ज़्यादा होने की वजह से हमारे जंगलात जो हैं वो अक्सर जल जाते हैं और अगर ये इससे ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर तो मज़ीद इन चीज़ों का खतरा है। तो इस दिन के यानी कि 14 अगस्त के दिन, यौम आज़ादी के दिन, जो आपके लोगों ने 52,000 प्लांट्स लगाए, माशाल्लाह। अल्लाह करे कि हम आने वाले दिनों में इससे और भी ज़्यादा लगाएं और पौधों की भी हिफाजत करें। मज़ीद आप क्या कहना चाहेंगे, हमें क्या करने की ज़रूरत है जो यौम आज़ादी को मनाते हुए हमें मज़ीद इस दिन क्या करना चाहिए? जी, ये जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि मज़ीद हमें क्या करना चाहिए, मैं सिर्फ इस बारे में यही कहूँगा कि हमें 14 अगस्त जो है
وہ اس طریقے سے منانی چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں ایک آزاد وطن ملا جہاں پہ ہم اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ جا سکتے ہیں، سب لوگ بڑے ہی ایک دوسرے کے ساتھ فرینڈلی ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بڑی مہمان نوازی کرتے ہیں، چاہے آپ سندھ میں چلے جائیں، پنجاب میں چلے جائیں، خیبر پختونخوا میں چلے جائیں، بلوچستان میں چلے جائیں، گلگت بلتستان میں چلے جائیں، کشمیر میں چلے جائیں، سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بڑا مل کے رہتے ہیں اور پاکستان کی 14 اگست جو ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم یہاں پہ اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم کہیں بھی آ جا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بزرگ ہیں بزرگوں کے پاس بیٹھ کے ہمیں اس بارے میں ان سے انفارمیشن لینی چاہیے کہ پاکستان ٹھیک ہے کن کن مشکلات سے گزر کے پاکستان بنا، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ ایک بڑے خواہوں ہوں تو آپ کو پتہ چلے گا اس چیز کا کہ پاکستان کتنی زیادہ مشکلات کے بعد معاوضے وجود میں آیا تھا، تو کتنی ماؤں بہنوں نے قربانیاں دی، ٹھیک ہے، اور منہ میں چھلانگے لگا دی ہوں، کیا کیا ظلم ڈھائے گئے، وہ سارا آپ وہاں سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں، اور 14 اگست منانے کا سب سے بہترین طریقہ جو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا وہ یہی ہے کہ ہر 14 اگست کو اپنے نام کے پودے لگائیں، ٹھیک ہے، پاکستان میں اس وقت جنگلات کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ٹھیک ہے، پودے لگانے چاہیے ہمیں، اور زیادہ سے زیادہ لگانے چاہیے، نہ صرف پودے لگائیں بلکہ ان کی کیئر کریں، اور زیادہ میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ ہمیں پھلوں والے پودے لگانے چاہیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو پھل بھی ہمیں اویلیبل ہوں گے، اور اس کے علاوہ درخت کا درخت ہوگا، اور پرندے بھی وہاں پہ آئیں گے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے گھر کے سامنے ہی 2-3 درخت ہیں، وہاں پہ ماشاء اللہ میں حیران ہوتا تھا کہ یہ جو چھوٹی چڑیاں ہیں وہ بہت کم نظر آتی تھی، مگر آج کل الحمدللہ وہاں پہ بے شمار چڑیاں ہیں، ان کے پورے خاندان ہیں وہاں پہ، چھوٹے سارے مطلب ایک ہاتھے کا ایک ہاتھ ہے جو ابھی کنسٹرکٹ ہوا، وہاں پہ 2-3 درخت ہیں، اور ان درختوں پہ ماشاء اللہ انہوں نے اتنی زیادہ اپنی آبادی کو بڑھا دیا، تو ان کو دیکھ کے بڑا ہی اچھا لگتا ہے، تاکہ وہ اپنی آبادی بڑھاتے ہیں، پرندے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کا فکر ادا کرتے ہیں۔ تو ہمیں درخت لگانے چاہیے، زیادہ سے زیادہ لگانے چاہیے، نہ صرف یہ موسم پرندوں اور ہمارے لیے آکسیجن کا باعث بنے گے بلکہ یہ آخر ایک صدقہ جاری ہے، جو اس کے سائے میں بھی کھڑا ہوگا اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ تو میں یہی اینڈ پہ کہوں گا کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بزرگوں کے پاس بیٹھ کے ان سے پوچھ کے اور درخت لگا کے 14 اگست کو منانا چاہیے۔ جی بالکل صاحب، آپ نے ماشاء اللہ جو تینوں پوائنٹس جو کہے ہیں وہ تینوں ہی ہمارے لیے قابل عمل باتیں ہیں، کیونکہ دیکھیں آج یہ پاکستان کا 74 برتھ ڈے تھا، یعنی کہ پاکستان کا 74واں یوم آزادی تھا۔ تو اب ہمارے پاس ایسے لوگ جنہوں نے دیکھا ہو کہ پاکستان کیسے بنا تھا، ان لوگوں کی بہت کمی ہے، بہت اولڈ ایج لوگ ہیں اگر کسی کے یہاں ہیں، اور ورنہ تو بہت کم لوگ ایسے رہ گئے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا ہو۔ تو ہمیں ضرور ان کے پاس بیٹھنا چاہیے، سب سے پہلے تو ان کی دعائیں لینی چاہیے، پھر ان سے اس دور کے حالات کے بارے میں لینی چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس انفارمیشن کو ریکارڈ کریں گے اس طریقے سے تاکہ یہ ہم اپنی آنے والی جنریشن کو وہ انفارمیشن پہنچا سکیں، ان واقعات کو نوٹ کریں، اور جو بھی وہ بتا سکیں ان کے پاس جتنے بھی ہمارے پرانے بزرگ ہیں ان کے پاس علم کے خزانے ہیں جو کہ ہم آج کل ان سے فائدہ حاصل نہیں کرتے، ہمیں بالکل فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اور اس پاکستان ایک آزاد ملک کے لیے اللہ تعالیٰ کی فکر ادا کرنا چاہیے، اور پلانٹیشن کی طرف بہت زیادہ دھیان دینا ہے۔ محمد جنید اور وائس ہیڈ آپریٹو کی طرف سے اللہ حافظ، فراز اسپورٹس کی طرف سے بھی اللہ حافظ، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ